بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. 21 پارے کی پہلی آیت ہے. اس چھوٹی سی آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کا اور زندگی بھی ایک اچھی اور بہترین ایمانی روحانی ترقی والی زندگی گزارنے کے 2 نسخے دے رہے ہیں. اللہ کے بتائے ہوئے نسخے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے نسخے ہیں. یہ ایسے نسخے ہیں کہ ان دونوں نسخے پر عمل کرنے سے ہمارے ایمان میں بھی ترقی ہوگی، روحانی زندگی بھی صحت مند ہوگی، اور ان دونوں نسخوں کی برکتوں سے ہماری جسمانی ظاہری دنیاوی زندگی پر بھی بڑا گہرا اور اچھا اثر پڑے گا. انسان اپنی جسمانی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہتر ڈاکٹر سے، بہتر طبیب سے رجوع کرتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، مشورہ کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بہترین زندگی گزارنے کے، زندگی کو بہتر اور اچھے انداز سے گزارنے کے لیے، صحت مند رہنے کے لیے کوئی نسخے دے دیں، کوئی ٹپس دے دیں، کوئی ایسی باتیں بتا دیں، ایسی غذائیں بتا دیں کہ جن کے استعمال سے میں جسمانی لحاظ سے صحت مند رہوں، فٹ رہوں. تو جب وہ کوئی ڈاکٹر ہو، طبیب ہو، وہ اپنے پاس سے اور اپنے علم کی روشنی میں جو اس نے پڑھا ہوا ہے، جو اس کا تجربہ ہے، اس تجربے کی روشنی میں کوئی نسخہ بتاتا ہے، کچھ غذاؤں کے بارے میں بتاتا ہے، کوئی ٹپس دیتا ہے، تو سامنے والا بڑا خوشی خوشی بد لیتا ہے. کتنے دن کھاؤں، کس طرح کھاؤں، کس طرح عمل کروں، اس کے ساتھ کیا استعمال کروں، کیا استعمال نہ کروں، وہ سب چیزیں پوچھتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی جسمانی لحاظ سے صحت مند رہنا اس کو پسند ہے. اس لیے وہ ڈاکٹر سے سارے اہم نسخے لینے کے بعد سنبھال کے رکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. ڈاکٹر ہے، اس کا علم معمولی ہے، اس کی معلومات بھی تھوڑی ہے، کتنا ہی پڑھ لکھ لے لیکن پھر بھی محدود ہے. اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کا حکم، اللہ کی طاقت ہر چیز سے بڑھ کر ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں اپنے علم اور اپنی قدرت کے سے 2 نسخے دے رہے ہیں کہ ان 2 نسخوں پر عمل کر لو، زندگی جسمانی لحاظ سے بھی صحت مند رہے گی، صحت مند رہو گے، روحانی ایمانی ترقیاں بھی خوب ہوں گی. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. پہلا نسخہ بتایا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت.
قرآن کریم کی تلاوت یہ پہلا نسخہ ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور دوسرا نسخہ بتایا ہے نماز کا اہتمام. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول دل سخت ہو گیا ہے، دل کو زنگ لگ گیا ہے، نرمی دل سے نکل چکی ہے، خیالات اچھے نہیں آ رہے، میں اپنے دل کو سخت محسوس کر رہا ہوں. جس طرح دل جسمانی لحاظ سے اگر بیمار ہو جائے تو انسان فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگا جاتا ہے کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میرا دل کہ جو صحیح کام نہیں کر رہا، دل ڈاکٹر کے کہنے پہ سارے ٹیسٹ کرائے گا، کیوں فکر ہے اس کو اپنے دل کی. صحابہ کو اپنے دل کے ایمان کی فکر تھی. وہ کہنے لگے اللہ کے رسول ایمانی لحاظ سے مجھے اپنا دل نہ سخت محسوس ہو رہا ہے، دل میں سختی محسوس ہو رہی ہے، نرمی، مہربانی، خیر خواہی، شفقت کا جذبہ ایسا لگ رہا ہے کم ہو گیا ہے، ایمانی نیکی اور تقوی کی طرف دل کم بڑھ رہا ہے، اس کا علاج بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا علاج فرمایا کہ دو کام کیا کرو، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرو. اگر دل سخت ہو گیا ہے، اور یہ دل کب سخت ہوتا ہے؟ جب دل پر گناہوں کے اثرات زیادہ آتے ہیں، جب دل غفلت کی طرف جا رہا ہو تو انسان سمجھ لے کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے. جب دل نماز اور تلاوت اور عبادت کی طرف نہ چل رہا ہو تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے معافی کی طرف لگ جائے، اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کرے کہ میرا دل غلط راہ پر چل پڑا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب دل صاف ہو، زبان بھی صاف ہو، یعنی آدمی کا کردار اچھا ہو، صاف ہو، اس کی زبان پر غیبتیں، جھوٹ، بدگوئی، بد کلامی سے اس کی زبان پاک ہو، دل برے خیالات اور گناہوں کے جذبات سے پاک ہو، تو فرمایا کرتے تھے قرآن کی تلاوت سے پھر دل نہیں بھرا کرتا، قرآن کی تلاوت سے پھر دل نہیں بھرا کرتا، پھر دل میں قرآن کی تلاوت کی لذت بڑھتی جاتی ہے، پھر کرتا جاتا ہے اور لذت بڑھتی جاتی کہ اور پڑھ لوں اور پڑھ لوں. ایک زمانہ تھا مسلمانوں کے گھر سے قرآن کریم کی تلاوتوں کی آوازیں صبح کے وقت میں آیا کرتی تھی. وہ بہتری کا زمانہ تھا، اس زمانے کو خیر القرون کہا. وہ زمانہ اور اس زمانے جیسے لوگ تو نہیں رہے اب، لیکن اس زمانے کی مثال کچھ گھروں میں اب بھی ملا کرتی ہے کہ پورے محلے میں ایک دو گھر ایسے ہوں گے، دو تین گھر ایسے ہوں گے جن کے گھروں کا یہ معمول ہوگا کہ ناشتہ بعد میں ہوگا، پہلے قرآن کی تلاوت ہوگی. صبح کا آغاز قرآن سے، سورہ یاسین سے اور نماز سے ہوگا. یہ بہت کم گھر رہ گئے ہیں. یہ کیسا مسلمان ہے کہ جسمانی غذا کو ضروری سمجھتا ہے کہ ناشتے کے بغیر میں آفس نہیں جاتا، شام میں ضرور عصر کے بعد چائے بسکٹ لیتا ہوں، صبح کا ناشتہ میرا بہت ضروری ہے، دن میں یہ غذا ہے، دن میں یہ غذا ہے. یعنی جسمانی غذا کو اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے کہ لیکن اس کا ایمان اس قدر کمزور ہوا، اتنا ایمان کمزور ہوا اور گناہوں کے اثرات کا اتنا اثر ہوا کہ قرآن کی تلاوت جو صبح کی غذا تھی، صبح کا ناشتہ تھا، قرآن کی تلاوت جو عصر کے بعد کی غذا تھی، قرآن کی تلاوت جو ہر وقت کے مسلمان کی ایمانی غذا تھی، اس کی اس کو ضرورت بھی نہیں رہی، ضرورت بھی نہیں رہی. اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میری تلاوت نہیں ہوئی، میری روحانی غذا آج نہیں ہوئی. ناشتہ نہ ملے سارا دن کہتے رہیں گے آج میں نے ناشتہ نہیں کیا، ناشتہ نہ ملے، کھانا نہ ملے، سارا دن ہم کہیں گے آج میں نے ناشتہ نہیں کیا، آج میں نے کھانا نہیں کھایا. لیکن صبح کی سورہ یاسین نہ ہو، پتہ بھی نہیں چلتا کہ آج میں نے تلاوت سے صبح نہیں کری. تو جس طرح ہم اپنی جسمانی غذاؤں کی فکر کیا کرتے ہیں، اپنی روحانی غذاؤں کی بھی فکر کرنی چاہیے. اور ایک ایمان والا وہ اپنی روحانی غذا کی زیادہ فکر کیا کرتا ہے، اس کی روحانی غذا کی برکتیں اس کی جسمانی زندگی پر آیا کرتی ہیں. حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے
وہ فرماتے ہیں کہ بڑھاپا اچھا چاہتے ہو، زندگی کے آخری ایام اچھے چاہتے ہو، اچھے گزر جائیں، معذوری محتاجگی سے محفوظ رہو. اور جو بڑھاپے میں ایک مرض لگتا ہے، سٹیانا، بھول جانا، بہکی بہکی باتیں کرنا، عموماً عمر کے آخری حصے میں جب عمر زیادہ ہو جائے تو یہ مرض لگ جایا کرتا ہے. یہ زندگی کا ایک حصہ ہے کہ بوڑھا آدمی ہوتا ہے، وہ تھوڑی تھوڑی دیر سے بچوں کو بلا کر کہتا ہے یہ کام کر دو، بچے کہتے ہیں ابا ابھی تو آپ نے کہا تھا، پھر آپ وہی کہہ رہے ہیں. پھر بلاتے بیٹا یہ کام ہو گیا، ابا ابھی تو بتایا ہو گیا، پھر آپ پوچھ رہے ہیں. پھر کہتے ہیں بیٹا یہ کام ہو گیا، ابا ابھی تو کچھ بتایا. تو اس کو کہتے ہیں بھول کا مرض، اور دوسری زبان سے سٹیا گئے نہ. یہ بڑھاپا یہ زندگی کا ایک حصہ ہے. حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم بڑھاپے کی آخری زندگی کے برے اثرات سے اپنی زندگی کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو قرآن کریم کی تلاوت جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اس قدر کثرت سے کرو کہ اس کا ناغہ نہ ہو. تمہارا بڑھاپا بہت اچھا گزرے گا، بہت اچھا گزرے گا. کتنے ایسے اللہ والے ہیں، اکابرین ہیں، بزرگان دین ہیں، جن کی زندگی کا معمول ہے کہ جمعے کو قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے ہیں الف لام میم سے، جمعرات کو قرآن کریم ختم ہو جاتا ہے. ان کی ہر ہفتہ ایک قرآن کی ختم کی معمول ہے. اور قرآن کریم میں جو 7 منزلیں بنی ہوئی ہیں یہ اس خیر القرون کے زمانے کی بنی ہوئی منزلیں ہیں، جس زمانے میں ہر گھر میں بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، قرآن پڑھا کرتا تھا. پہلی منزل شروع کرتا تھا، 7ویں منزل جمعرات کو ختم کر لیا کرتا تھا. 7 منزلیں یعنی ہر ہفتے قرآن ختم ہوا کرتا تھا. لیکن افسوس ہے، سر افسوس ہے، آج ہم قرآن کریم سے کتنا دور ہو گئے ہیں. اس کی لذتوں سے محروم ہیں، اس کی برکتوں سے محروم ہیں، اس کی خیروں سے محروم ہیں، اس پر عمل سے محروم ہیں، اس کی تعلیم سے محروم ہیں، اس کو پڑھنے سننے سمجھنے سے محروم ہیں. ہماری اولاد نسلیں اس تعلیم سے محروم ہیں، دور ہوئی چلی ہیں. کہنے کو ہم مسلمان ہیں لیکن قرآن کے ساتھ ہمارا حال وہی ہوتا جا رہا ہے، اور ہم قرآن کے ساتھ وہی حال کر رہے ہیں نعوذ باللہ جو یہود و نصارہ و گزشتہ قوموں نے اپنی آسمانی کتابوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. ان کی کتابیں آج محفوظ نہیں ہیں کیونکہ ان کے ہاں نہ ان کی کتابوں کا چھاپنا ثواب ہے، نہ دیکھنا ثواب ہے، نہ ہاتھ لگانا ثواب ہے، نہ پڑھنا ثواب ہے، نہ سننا ثواب ہے. اس لیے ان کی کتابیں محفوظ نہیں ہیں. قرآن کریم اللہ کی ایک واحد کتاب ہے، اور جن اہل ایمان کے دل میں اللہ نے اس قرآن کی عظمت ڈالی ہے وہ کہتے ہیں قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو چھونا بھی ثواب ہے، اس کو چھپوانا بھی ثواب ہے، اس کو تقسیم کرنا بھی ثواب ہے، اس کو پڑھنا بھی بڑا ثواب ہے، اور اس کو سمجھ کر پڑھ کر اس پر عمل کرنا اور عظیم ثواب ہے، اور اپنی اولادوں میں قرآن کی تعلیم کو عام کرنا یہ اور عظیم ثواب ہے. لیکن عظمتیں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، شوق، زندگی اور بہت ساری مصروفیات لگ گئی ہیں، اور بہت ساری چیزیں زندگی کے ساتھ لگ گئی ہیں. بہت سارے کام ہم دن بھر کرتے ہیں اور سارے کام روٹین سے ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن روٹین میں قرآن کی تلاوت کا اگر پوچھا جائے، دیکھا جائے، اپنے سے محاسبہ کیا جائے کہ میری روٹین میں قرآن کس وقت ہے، نظر نہیں آئے گی. روٹین میں قرآن نظر نہیں آئے گا. اخبار، خبریں، تفسیریں، تجزیے سب روٹین پر ہو رہے ہیں، سارے کام روٹین پر ہو رہے ہیں. قرآن تلاوت، پڑھنا، سننا، سمجھنا، سیکھنا کچھ بھی زندگی میں نہیں ہے. یہ بھی ہماری زندگی کی ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. یہ بھی ہماری زندگی جو مسائل اور اسباب اور مصیبتوں کا شکار ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن چھوٹ گیا ہے. قرآن چھوٹ گیا ہے. جن لوگوں نے اس قرآن کی تلاوت کا معمول بنایا، اللہ نے ان کو برکتیں دکھائیں، بہاریں دکھائیں، پھر وہ چھٹتی نہیں عادت، پڑھتے رہتے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی. اے اللہ قرآن کریم کو میری دل کی بہار بنا دے، دل کی لذت، دل کا سکون، دل کا چین قرآن کی تلاوت ہو. میں قرآن کی تلاوت سے اپنے دل کو سکون دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. کتنا پڑھتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے رات کو، پوری رات قرآن کریم پڑھتے رہتے تھے، کیونکہ آپ نے اپنے لیے دعا مانگی تھی کہ دل کی بہار. آج امت اس دعا سے محروم ہے، آج ہم اس دعا سے محروم ہیں. ہم میں سے کس کے دل کی بہار قرآن ہے؟ آج کہیں بھی چلا جائے، کوئی نوجوان ہو، بچہ ہو، بچی ہو، اس کے کان میں ہینڈ فری ہوگا، وہ کوئی بھی کام کر رہا ہوگا، اس کے ہاتھ چل رہے ہوں گے لیکن اس نے کان میں ہینڈ فری لگایا ہوا ہوگا. کیا کر رہے ہو بھائی؟
کیا سن رہے ہو؟ میوزک سن رہا ہو. کیوں؟ مزہ آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے. انت جعل القرآن ربیع قلبی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اللہ میرا مزہ قرآن کی تلاوت بنا دے. اور آج مسلمانوں کے نوجوان میوزک سنتا ہے، ہر کام میں میوزک سن رہا ہے، ہر موٹر سائیکل چلا رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، ہینڈ فری لگا ہوا ہے، میوزک سن رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے. یہ بڑی بد نصیبی اور محرومی کی بات ہے. اور اس سے بڑھ کر بد نصیبی اور محرومی اور ہماری ناکامی کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاتے ہیں دنیاوی تعلیم کو بول کر، اور اس کے لیے بہترین سے بہترین ٹیوٹر ہے، ٹیوشن ہے، وقت بھی ہے، سب اس پہ لگ رہا ہے. ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے محاسبہ کریں، قرآن کریم پڑھانے والے آتا ہے گھر میں؟ کتنی دیر کے لیے آتا ہے؟ میرا بچہ قرآن پڑھنے جا رہا ہے، یہ آ رہا ہے پڑھانے کے لیے، اور کتنی دیر کے لیے پڑھ رہا ہے قرآن؟ کس عظمت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، کس جذبے کے ساتھ پڑھ رہا ہے؟ یہ عظمت ہونی چاہیے اللہ کے کلام کی، یہ ادب، یہ احترام ہمارے بچوں کے دلوں میں قرآن کا آ رہا ہے. اس کو پتا ہے صبح اسکول جانا ہے، اسکول سے آ کر ٹیوشن کے لیے جانا ہے، ٹیوشن سے آ کر ہوم ورک کرنا ہے، اس کے پاس سارے کاموں کی روٹین ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ قرآن پڑھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری خواہش ہے کہ میری امت کے ہر مرد کے سینے میں، ہر شخص کے سینے میں، مرد ہو یا عورت، قرآن کا حصہ محفوظ ہو، سورہ یاسین محفوظ ہو. کتنوں کو یاد ہے؟ کتنوں کو یاد ہے قرآن؟ کتنوں نے ارادہ کیا کہ قرآن حفظ کریں گے، قرآن پڑھیں گے؟ کتنوں کے دل میں جذبہ بنا؟ کتنے کا شوق پیدا ہوا؟ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ. کس سے کہیں گے؟ ہم لوگوں سے کہیں گے. ہم قرآن تو پڑھتے نہیں تھے، دنیا میں قرآن پڑھتے ہوں گے تو یہ فضیلت ملے گی نا. حضرت شاہ ابرار الحق ہردوئی رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم ہندوستان کے، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ایک کام کر لو، زندگی جیسی گزرنی تھی گزر گئی، اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے سامنے حافظوں میں تمہارا شمار ہو، حفاظ جس کی سفارش اللہ رد نہیں کریں گے، حدیث کا مضمون ہے، جس کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز دیا جائے گا کہ جس کی سفارش تو کرے گا اس کی سفارش قبول کی جائے گی. قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ سے جھگڑا کرے گا. قرآن کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھگڑالو ہے، لڑے گا، بخشش کروائے گا، مغفرت کروائے گا، کھینچ کر جنت میں لے کر جائے گا. قبر میں عذاب قبر قریب آ رہا ہوگا، یہ سورہ ملک پڑھتا ہوگا، عذاب قبر کے لیے سورہ ملک رکاوٹ بن جائے گی. عذاب قبر سر کی جانب سے آئے گا، سورہ ملک سر کی جانب آ کر روک دے گی. پاؤں کی جانب آئے گا، سورہ ملک پاؤں کی جانب. یہ اللہ کا نظام ہے، کس طرح کا نظام ہوگا. بھارت سورہ ملک رکاوٹ بنے گی عذاب قبر سے. تو حضرت مولانا ابراہیم الحق صاحب ہردوئی رحمہ اللہ فرماتے تھے زندگی جیسی گزرنی تھی گزر گئی، اب تو ایک کام کر لو، اگر چاہتے ہو کہ حفاظ میں حشر ہو، حافظوں میں، قرآن کے حفاظ میں حشر ہو، تو روزانہ کا ایک معمول بنا لو کہ ایک آیت کسی اچھے حافظ عالم سے سیکھ لو، پڑھ لو، یاد کر لو. ایک آیت، زیادہ نہیں فرماتے لیکن ایک سے دو آیتیں کہہ رہے یہ کام شروع کر دو. یہ مت سوچو قرآن میں تو ہزاروں آیتیں ہیں، یہ مت سوچو 30 پارے ہیں، اتنی 100 صورتیں ہیں، اتنے سارے صفحے ہیں، کیسے یاد ہوگا. مت دیکھو اس طرف. فرماتے روزانہ ایک آیت، دو آیتیں شروع کرو، پڑھتے رہو. اور فرمایا کہ اگر اسی حالت میں زندگی پوری ہو گئی تو قرآن پڑھنے والوں میں، سیکھنے والوں میں اٹھائے جاؤ گے. قرآن پڑھنے والوں میں، سیکھنے والوں میں اٹھائے جاؤ گے. کہہ رہی عمل شروع کر دو. اپنے متعلقین سے حضرت کہا کرتے تھے کہ بھائی یہ عمل شروع کرواتے تھے، اور پھر کہتے تھے زندگی بھر یہ عمل جاری رکھنا. بوڑھے حضرت کے حکم پر، مشورے پر یہ عمل شروع کر دیا کرتے تھے، اور سیکھتے سیکھتے کسی کا ایک پاؤں، کسی کی چند صورتیں، کسی کا ایک پارہ ہوا کرتا تھا. اللہ کے پاس بلاوا آ جایا کرتا تھا، اور اللہ کی ذات سے امید ہے، یقین ہے، حدیث کا مضمون بھی جس حالت میں مرو گے اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے. ایک اچھا کام کرتے ہوئے دنیا سے گئے ہیں، اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے. بتائیں کتنا آسان سا نسخہ ہے، کتنا آسان سا نسخہ ہے. بہرحال قرآن کریم کی برکتیں بہت ساری ہیں، بیان کریں تو بہت لمبا وقت چاہیے. قرآن کریم کا حق بھی بہت زیادہ ہے، اس کو بیان کریں اس کے لیے بہت لمبا وقت چاہیے. قرآن کریم کی جو اللہ تعالیٰ نے اس میں انوارات رکھی ہیں، برکتیں ہیں، اور اس کے حقوق ہیں، اور اس کے جو حق ہیں ہم پر، وہ ساری چیزوں کا معلوم ہونا ضروری ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اوقات میں سے، جس طرح ہم دنیا کے کاموں کے لیے اگر ہمیں چائنا کا سفر کرنا ہو تو ہم چین کی زبان سیکھنے، چائنیز سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. کہیں بھی جانا ہو تو زبان سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہاں جا کے پریشانی نہ ہو. قرآن کریم بھی ایک زبان ہے، جنت عربی کی زبان ہے، اہل جنت کی زبان ہے. اس کو پڑھنا، اس کو سیکھنا اور ثواب کی نیت سے لگنا
اپنے معمولات میں اس میں شامل کریں، اس کو شامل کریں، ارادہ کریں صرف یہ باتیں کہنے اور سننے کی حد تک نہ ہو۔ اگر اپنی زندگی میں بہاریں چاہتے ہیں، زندگی کا سکون چاہتے ہیں، دل و دماغ کا چین سکون چاہتے ہیں، اور گندی گندی بیماریوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر میں بات نہیں کر سکتا کہ بہت ساری گندی بیماریوں کا علاج آج کل علماء نے یہ بات کہہ دی ہے کہ کینسر کوئی بیماری نہیں ہے، یہ جادو ہے، یہ نظر بد ہے، اور اس کا علاج قرآن ہے۔ جو آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا مسلسل پابندی سے، آپ لکھ لیجئے، اس کی زندگی کو دیکھیے، گندی گندی چھوٹی چھوٹی بیماری تو لگ جایا کرتی ہیں، لیکن گندی موذی امراض جس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس بھی نہ ہو، بس یہ بتا دیں اس اسٹیج پر ہے، اتنے دن بعد مر جائے گا، یہ ایسی بیماریوں سے اللہ محفوظ رکھتے ہیں قرآن پڑھنے والوں کو شروع کر دیں، عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، اور سیکھیں، سیکھ کر پڑھیں، اگر سیکھا ہوا ہے تو بس پڑھنا شروع کر دیں، اور کسی حافظ صاحب کو، کسی عالم دین کو سنائیں کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں، غلطیاں تو نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی عظمت، قرآن کی محبت نصیب فرمائے، اور ہم سب کی دلوں کی بہار قرآن کریم کو بنا دیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی ہے کہ اللہ ہم سب کی دلوں کی بہار قرآن کریم کو بنا دیں۔ آخر دعوانا